بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفیق احمد رنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دوستو، آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں ان کا نام عبدالرزاق راجہ صاحب ہیں اور یہ بانی رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع راجن پور میں۔ یہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی راجن پور میں۔ آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے علاقائی امن و امان کے اوپر، علاقائی سیاست کے اوپر، اور اس کے علاوہ ہم مختلف سوالات کر کے ان سے ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کام تو اور بھی بہت سارے ہیں، سیاست میں کیسے آئے؟ سیاست میں آنے کا صرف اور صرف اگر کوئی مین اٹریکشن، مین آئیڈیا یا سمجھنے کے کوئی وجہ ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر کچھ عرصہ پہلے تک سیاست کو خدمت اور عبادت سمجھ کر کیا جاتا تھا، لیکن آج جو شریف آدمی ہے وہ سیاست میں آنے سے ڈرتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ بالکل ایسی بات نہیں کہ آج شریف آدمی سیاست میں آنے سے ڈرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ سیاست سے اوائڈ کرتے ہیں، ایک چور اور دوسرا بزدل۔ جو بزدل لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ یار میں سیاست میں آ جاؤں تو پھر میرے اوپر یہ پرچے ہو جائیں گے، میری جو ہے نا وہ گائے چوری ہو جائے گی، میرے اوپر یہ فلاں جو ہے نا ظلم کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بزدل کائر جو ڈرپوک ہے وہ کبھی بھی سیاست میں نہیں آئے گا، اور چور بھی نہیں آئے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے اتنی چوری کی ہوئی، اگر میں گیا تو یہ پبلک ہو جائے گی چیزیں اور میرے لیے جینا حرام بنے گا۔ تو بزدل اور چور کے علاوہ میرے خیال میں جو بھی انسان ہیں اس معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں وہ سیاست میں حصہ بننا چاہیے۔ لیکن سر اس میں تھوڑی بہت ریئلٹی بھی ہے کہ جو سیاست میں آتا ہے اس پر پرچے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے پرچے اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو پرچے ایسے نہیں ہوتے، باقی یہ ساتھ ہے ہماری سیاست پاکستان کی ابھی اس لیول پہ، خاص طور پہ جو ہماری ایریا کی سیاست ہے اس لیول پہ نہیں گئی کہ ہم انتقامی سیاست کو زیادہ تر یہاں پہ پاور پالیٹکس ہے، خاص طور پہ صدر پنجاب میں، تو پاور پالیٹکس میں یہ چیزیں حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ بلکہ میں سمجھ لوں کہ اب ختم ہی ہو گئی۔ سر 2018 سے پہلے آپ ہمارے علاقے کے جو اس وقت کے ایم پی اے ہیں یا ایم این اے صاحبان ہیں ان پر تنقید کرتے رہے ہیں، تو آج ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ میٹنگ کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں، تو کیسا لگتا ہے آپ؟ میں پارٹی پالیٹکس پہ یقین رکھتا ہوں، میں نظریات پہ یقین رکھتا ہوں اور پاور پالیٹکس کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ تو پاور پالیٹکس کے مقابلے میں جب ہم پارٹی پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر پارٹی کی پالیسی فالو کرنی پڑتی ہے۔ 2013 میں میں انہی ایم این ایز کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا اور 2018 میں انہی کی کمپین کر رہا تھا۔ تو ڈفرینس جو ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم پارٹی کی پالیٹکس کرتے ہیں، ہم مدرے کی پالیٹکس کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے نظریے کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو جب کپتان آپ کا لیڈر آپ کو کہے کہ آپ نے اس طرح کا اس ٹریک پہ چلنا ہے تو ساتھ پھر آپ کو وہ پارٹی پالیسی فالو کرنی پڑتی ہے، ادروائز آپ پارٹی چھوڑ دیں۔ لیکن کیا پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے لیے ہمیں سرمایہ داروں کو اپنی پارٹی میں لانا ہوگا لازمی تو نہیں، لیکن ایک حقیقت ہے، اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 22 سال کی جد و جہد، ایک کوشش، ایک سٹرگل مسلسل عمران خان صاحب نے جو کی ہے وہ کسی بھی دوسرے سیاستدان نے پاکستان میں نہیں کی ہے۔ ایون آپ بھٹو صاحب کو اگر دیکھیں تو 68-70 میں انہوں نے پارٹی بنائی اور 71 میں اقتدار میں تھے۔ تو جو عمران خان کی سیاست وہ جد و جہد کی سیاست ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سسٹم، دو چیزیں بدل سکتے ہیں، میں آپ کو یہ کلیئر کرتا ہوں، دو چیزیں اپنے سسٹم کو بدل سکتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بلڈ شیڈ، آپ خونی انقلاب لے کے اور لوگ آپ کے نظریے کو مانتے ہیں اور پھر ایک سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سسٹم میں رہ کے سسٹم کی تبدیلی۔ جو عمران خان صاحب نے راستہ چنا ہے وہ چنا ہے کہ سسٹم میں گھس کے، سسٹم میں بیٹھ کے، سسٹم کو اون کر کے اس سسٹم کی تبدیلی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا لانگ ٹرم کا ہے راستہ، لیکن یہ پازیٹیو ہے۔ اس چیز کا اعتراف تو ہر بندہ کرتا ہے کہ عمران خان نے عوام کو شعور دیا ہے، عمران خان نے بتایا کہ آپ کے ووٹ کی قیمت کیا ہے، لیکن یوتھ کس طرح آگے آ سکتی ہے جب سرمایہ دار، جب سردار آگے ہوں گے، جب پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو پھر یوتھ تو آگے نہیں آ سکتی؟ بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا سرمایہ دار، سردار یا جاگیردار میں کسی نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو اس میں تو پھر صادر سرمایہ دار، جاگیردار یا کسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو میں ایک مثال کے طور پہ سمجھ لوں، میں اپنے آپ کو پیش کروں کہ میں جو پریکٹیکل لائف ہے وہ ایک شیل پیٹرول پمپ پہ ایز اٹینڈنٹ میں نے شروع کی تھی اپنی پریکٹیکل لائف کو۔
تو وہاں سے دیکھتے ہیں، اگر آپ میرا سفر دیکھیں تو وہ ساری جد و جہد مجھے تو کسی سردار جاگیردار نے نہیں روکا کہ یار ایک عام سا بندہ جو لے مین ہے، جو مطلب ہمارے ووٹرز میں سے ہیں، تو وہ آ کے ایم ایل اے کا بھی الیکشن لڑ رہا ہے، وہ آ کے ہمیں للکار بھی رہا ہے، وہ ہماری اگینسٹ بات بھی کر رہا ہے، وہ ایسی پارٹی کو جوائن کر رہا ہے جو 70 سال سے ایک ان کا جو آپس کا گٹھ چھوڑتا ہے اس کو توڑنے والی پارٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف باتیں ہیں کہ کوئی آپ کو روکے گا، اگر آپ میں جذبہ ہے کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں سسٹم آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اس میں اسٹرگل کی ضرورت ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کو کچھ۔ لیکن اس میں آپ کو آپ کی مثال دینا چاہوں گا، کیونکہ 2013 میں غالباً آپ کو ایم این اے کی ٹکٹ ملی ہے، لیکن جب 2018 میں جو ہمارے علاقے کے سردار ہیں وہ پارٹی میں آئے تو ٹکٹ ان کو دے دی گئی۔ یہ سوال آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، میں پارٹی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ 2013 میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا، وہ ٹکٹ جو 2 کروڑ روپے میں کسی بھی دوسرے ایم این ایز نے لیا، ان کے ایم این اے حافظ صاحب ہیں، عبدالکریم صاحب نے 2 کروڑ روپے فنڈ میں جمع کرائے تھے، تب ان کو ایم این اے کا ٹکٹ ملا تھا، اور مجھے ٹکٹ یوتھ کے کوٹے سے زرتاج گل صاحبہ کو، مجھے جو یوتھ کے لوگ تھے ان کو ٹکٹ ملا تھا، تو فری آف کاسٹ ٹکٹ ملا تھا، ایون یہ کہ 4 لاکھ روپے کا فنڈ بھی ہمیں دیا گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی نے سپورٹ کرنی تھی، پارٹی نے سپورٹ کر دی، پارٹی نے اپنی پوری طاقت ہمیں دی، ہماری کمپین میں بھی عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، لیکن یہاں کے لوگوں کا مزاج اس وقت اس طرح کا نہیں تھا کہ عام بندے کو ووٹ دیا جائے۔ اب اس میں پارٹی کو کوئی قصور نہیں، پارٹی نے ٹکٹ دینا تھا، ٹکٹ دے دیا، پارٹی نے کمپین کرنی تھی، کمپین کر دی، پارٹی نے مجھے نامینیٹ کرنا تھا، نامینیٹ کر دیا، تو تب لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ تھوڑا سا اسٹینڈ لیتے اور ایک عام آدمی کو ووٹ دیتے۔ میں سمجھتا ہوں اب وہ نظریہ ماشاءاللہ کافی حد تک تبدیل ہو چکے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو ووٹ دیا جائے۔ اچھا، جب راجن پور سے یا چوٹی سے لوگ آپ یہاں پر حکومت کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ایک مقامی ایک نمائندہ ہونا چاہیے، ایم پی اے یا ایم ایل اے؟ بالکل مقامی نمائندہ ہونا چاہیے، اور مقامی نمائندے کے لیے جو جامپور شہر میں خاص طور پہ کوشش کی جاتی رہی ہے، کی جا رہی ہے، تو وہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ مقامی نمائندے کے جو نظریات کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اگلے الیکشن میں اپنے ہی شہر سے کوئی نمائندہ لیں گے، لیکن اس سے میں پھر وہ تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا بات کو کہ میں جامپور کا ہی تھا، میں مقامی نمائندہ تھا اور میں ورکر تھا، میں ورکر ہوں، تو میرے خیال میں جو مقامی نمائندے کا ایک کرائٹیریا سیٹ کیا جاتا ہے 100% میں اس پہ میٹ کر رہا تھا، تو مجھے تو ووٹ نہیں دیا گیا۔ بہرحال میں اس کا حامی ہوں کہ مقامی نمائندہ جامپور شہر کے حلقے سے ہی ہونا چاہیے۔ کیا ہم سمجھیں کہ آپ کی وہ شخصیت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو پارٹی فیصلہ کرتی ہے، پارٹی کے لیے اور بھی کئی لوگ ہیں مجھ سے زیادہ بہتر کام کرنے والے، مجھ سے زیادہ سیاست کو سمجھنے والے، مجھ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے اس شہر میں اب بھی لوگ موجود ہیں، تو جو ہم تو پارٹی پالیٹکس کو سپورٹ کریں گے، جو بھی پارٹی کو ٹکٹ لے کے آئے گا اس کے ساتھ۔ اچھا راجہ صاحب، ہم اگر راجن پور میں سہولیات کی بات کریں یا ہم دیکھیں کہ راجن پور کو ہمارے نمائندوں نے کیا دیا ہے، اب دیکھیں راجن پور میں تقریباً وزیر اعظم بھی یہاں کا رہ چکے ہیں، وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور بہت سے عہدوں پہ رہ چکے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک راجن پور کو جو یونیورسٹی نہیں دی گئی؟ ہم انڈس ہائی وے کو دیکھ لیں، ہم اگر محمد پور کی بات کریں تو کالج نہیں ہے، گریڈ نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ دیکھیں محرومیاں تو ہیں، محرومیاں میں سمجھ لوں کہ 70 سال سے راجن پور پہ جو محرومیاں تھیں وہ اب بادل چھٹنے والے محرومی کے، اب انشاءاللہ بہت جلد یونیورسٹی کا اعلان بھی ہونے والا ہے، بہت جلد یہ آپ کا جو 4 لائن روڈ بھی بننے والا ہے، بہت جلد آپ کا انشاءاللہ جامپور کا ضلع کی اناؤنسمنٹ بھی ہونے والی ہے، سوئی گیس بھی آنے والی ہے، تو یہ چیزیں جو ڈیولپمنٹ ہے بنیادی طور پہ آپ کو جو دیکھنا چاہیے، جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا حکمران ہے، وہ آپ کے لیے کیا چاہ رہا ہے۔ عمران خان وہ واحد شخصیت ہے جس نے ہیلتھ کارڈ کی جو اوپننگ ہے وہ جامپور سے کی، مطلب آپ پیرورٹی کی بات جب سمجھتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ راجن پور از دی لاسٹ ڈسٹرکٹ آف پنجاب اور وہاں پہ محرومی زیادہ ہے، تو انہوں نے یہاں سے شروع کیا۔ ابھی ڈیولپمنٹ کے بہت سارے پروجیکٹس یہاں پہ میں سمجھتا ہوں چل رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ بہت جلد یہ کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کو نظر بھی آئیں گے، خاص طور پہ اگر 4 لائن کی بات کریں، اگر سوئی گیس کی بات کریں، اس کی بات چل رہی ہے، یونیورسٹی کی بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ سی ایم گلدار صاحب 2-3 دنوں میں یہاں پہ تشریف لائیں گے تو یونیورسٹی کا بھی اعلان ہونے جا رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو 70 سال کی محرومی ہیں وہ عمران خان نے فوکس کر کے ہمارے ضلع سے سمجھ لیں، ہمارے ہمسائے ضلع سے یہاں پہ سی ایم ہے، اور وہ پاورفل سی ایم جو ہے نا، وہ آپ دیکھ رہے ڈسٹرکٹ ڈی جی خان کو اس نے کس طرح ہائی لائٹ کیا ہے
تو یہ چیزیں کافی بہتر ہونے جا رہی ہیں. لیکن یہ بھی آپ کی بات بالکل ایگری کروں گا کہ 70 سال سے جو محرومی تھی، جو ترقی ہونی چاہیے تھی، وہ ہوئی نہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ حکومت وہ حقوق ہمیں دے سکے گی. اچھا، ہم اگر دیکھیں تحصیل جامپور تو پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے آبادی کے لحاظ سے، تو اب جب یہ ضلع بنتی ہے تو اب اس کے ساتھ کی تحصیل کون سے شہر کو دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا کریکشن ہے کہ آبادی کے لحاظ تو یہ بڑی تحصیل نہیں ہے، رقبے کے لحاظ سے ہے. جی، جامپور کو ضلع بننا چاہیے، اور ضلع کے لیے ہم نے بہت ساری کمپین کی ہوئی ہے. ہمارے بہت سارے دوستوں نے مختلف فورمز پہ یہ کمپین چلائی ہوئی ہے، اور 1988 سے یہ لوگ ضلع کی بات کریں. جامپور ضلع بناؤ تحریک باقاعدہ ایک پلیٹ فارم تھا جس نے یہ بات اٹھائی باقاعدہ طور پر. اس کے بعد کافی دوست یہاں پہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. تو اگر یہ بنتی ہے تو بالکل ڈیفینیٹلی محمد پور، حاجی پور، داجل یہ تحصیلیں ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجہ صاحب پچھلے کافی دنوں سے محمد پور ہو گیا یا ہمارے پورے راجن پور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ نو ڈاؤٹ کہ پولیسنگ فسٹ ہے. بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے پولیسنگ کی، بہتر پولیسنگ کی. اور ہمارے خود کے شہر جامپور میں کل ایک قتل اور قابل مذمت اور دوناک وہ واقعہ تھا کہ 2 بھائیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا اور ایک شدید زخمی ہے، اور 2 بھائی بیچارے اپنی ایسٹس بچانے کے لیے لڑتے رہے، جان دے دی. اس پہ بڑے لوگوں نے احتجاج بھی کیا. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیسنگ کو بہتر ہونا چاہیے. اس کے لیے ریٹرن بھی بھیج چکے ہیں، اور امید یہ ہے کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے، پولیس انتظامیہ خاص طور پہ ٹی پی او صاحب سے یہ اپیل ہے کہ ان وارداتوں کو روکا جائے، ان کا سدباب کیا جائے. کیونکہ چھوٹا سا شہر ہے جامپور، اسی طرح محمد پور، راجن پور، یہ امن و امان کی صورت حال کو کنٹرول ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہی. اس پہ بالکل یہ پولیسنگ کا جو سسٹم ہے ابھی تک وہ اس لیول پہ نہیں آیا. سر، آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے تاجل میں ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا جس میں فاروق نامی ایک لڑکا تھا جو کہ بی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا رحیم خان یونیورسٹی میں. اس کا بھی اسی طرح قتل ہو گیا تھا، لیکن اس کیس کا بھی کچھ نہیں بنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جاتا تو یہ ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوتے؟ بالکل بالکل، اگر وہ ٹیسٹ کیس ہوتا تو یہ دوبارہ نہ ہوتا. لیکن ایک چیز ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ پولیسنگ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ہی ورسٹ کنڈیشن میں ہے. کچھ تھوڑی سی ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کون لوگ انوالو ہیں. تو جب ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کھل کے نام نہیں لیتے. ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ بندہ تھا. ابھی مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا تھا جب میں کسی کی پوسٹ پڑھ رہا تھا، اور تحقیقی پوسٹ تھی کہ جب یہ جو بچے جو کل قتل ہوا ہے، ایک بچہ اور زخمی تھا پرسوں، تو وہ جب لڑائی کر رہے تھے تو کافی سارے لوگ ان کی لڑائی کو دیکھ رہے تھے. ایریا علاقے کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے گولی مار دی، شوٹ کر دے، نکل گئے، لیکن لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایسے نہیں جانے دینا چاہیے. اگر آپ وہاں پہ جتھا عوام کا موجود تھا، ایک پسٹل ضرور تھا، لیکن اگر تھوڑا بہت ہمت کی جاتی تو ہو سکتا ان کی جان بچ سکتی تھی. کچھ چیزیں ہمیں اپنی رسپانسبلٹی پہ بھی لینی چاہیے. جہاں تک پولیس کی بات ہے تو بالکل چیلنجیبل ہے، ان کی صورتحال کافی حد تک کمزور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تھانوں کا نظام چینج ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت جو تھانوں کا نظام ہے، بزدار سرکار نے کافی کوشش کی ہے، انہوں نے کیمرے وغیرہ بھی لگائے ہیں کہ آن لائن سسٹم کیا جائے، لیکن ابھی تک سسٹم چینج نہیں ہوا. اصل میں کیمروں سے مزاج نہیں چینج ہوتے، مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوتا. لوگوں نے ہمیں ووٹ تبدیلی کے لیے ہی دیا تھا، اور بنیادی تبدیلی پولیس سسٹم میں چاہیے، لوگوں کو پٹوار سسٹم میں چاہیے، جو کہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں آئی. بالکل اس پہ کام جاری ہے، لیکن اس لیول تک نہیں جو سیٹسفیکشن لیول عوام کا ہے یا اس پہ میٹ نہیں کر سکی. لیکن ایک چیز ہمیں مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے. اب اگر کسی بائک والے کو آپ روک لیں، انہیں کہ جی آپ اپنا لائسنس بنوا لیں، آپ نے لائسنس نہیں بنوایا، تو وہ الٹا روکنے والے کو فون کرانا شروع کر دیتے ہیں، الٹا باتیں پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ جی باقی نے بنوایا ہم بنوائیں. تو یہ ہمارا اپنا بھی مزاج جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کے لیے ہے. اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پورے سسٹم کو ضرورت ہے اس چیز کی. تبدیلی کے نام پہ جو ووٹ لیا گیا اس کے لیے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیمرے لگانے کی ضرورت ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ کل پرسوں بلکہ یہ جو واقعہ ہوا تھا قتل کا، تو اس میں اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ تو صاحبزادہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو اس میں پرویز اقبال خان گرچانی وہ ہمدردی کے لیے پہنچ گئے. کیا آپ کی
پولیس افیشل سے اس حوالے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے کہ پولیسنگ کو بہتر کیا جائے؟ بالکل ہوئی ہے، اور بالکل کہا گیا ہے، باقی لیٹر پیڈ پہ لکھ کے خود دے کے آیا ہوں، ڈی ایس پی صاحب کو، ڈی پی او صاحب کو بھجوایا ہے کہ یہاں پہ جو کنڈیشن ناقابل برداشت ہے اس پہ ریفائن کریں، اس کو فوکس کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں تو بہتری کی چانسز ہیں، وہ تو بڑی کافی حد تک یقین دہانی کریں۔ اچھا سر، آپ عشر و زکوٰۃ کے چیئرمین بھی ہیں، تو آپ کے چیئرمین بننے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس وقت؟ اللہ کا شکر ہے کہ جتنی حد تک میری کیپیسٹی ہے اس کو پورے دعوے اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 15-16 چیئرمین گزرے ان سے بہتر پرفارمنس ہے۔ اچھا سر، آپ جو لوگ آپ کے اس مطلب اس کمپین سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور وہ مستحق بھی ہیں، تو وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی ریٹرن درخواست دے دیں، کوئی آپ خود ان سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک محدود وسائل کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ بھی آپ کے تھوڑا سا شاکنگ ہوگی کہ جانپور جیسے اتنے بڑے شہر سے میرے سے پہلے جو چیئرمین صاحبان تھے وہ 20 لوگ 25 لوگ میکسیمم لیتے تھے، میں نے 200 لوگوں کا کوٹا یہاں پہ مقرر کیا کووڈ میں، اور اب 70 پیپلز جو ہے نا ان کا نام دیا کہ مستحقین بے افغان جو ہے۔ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، لیکن بجٹ بہت محدود ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ڈسٹرکٹ راجن پور سے ہم نے صرف 2158 لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، پورے ڈسٹرکٹ کی آبادی 21 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگر 21 کو بات کریں تو 1% بھی شاید پورا جا کے بڑھے گا۔ اب 1% تو نہیں ہے غربت تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو لوگ کافی ہیں، لوگوں ہمیں بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ لوگ ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں، پھر اس میں سے ایک ہم نے سکروٹنی کی بھی ہے کہ جو موسٹ ڈیزرونگ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر میکنزم بڑا شاندار ہے لیکن اس میں فنڈ نہیں ہے۔ اچھا، ہم اگر نیشنل میڈیا کو دیکھیں پاکستان کے، تو وہ بزدار گورنمنٹ پر بڑی تنقید کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو سی ایم ہونا چاہیے وہ اپر پنجاب سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پنجاب یا ساؤتھ پنجاب کی میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ ایک لابی تو ہے جو بزدار صاحب کے خلاف کام کر رہی ہے۔ دیکھیں، بزدار صاحب ہماری ایکسس کے آدمی ہیں، پہلی دفعہ ایسا سی ایم ہے جس کو عام انسان بہت میرے خیال میں ایزی طریقے سے جا کے مل سکتا ہے، اور بڑی وائرل ہوئی ہیں وہ پکچرز جس میں بلوچ لوگ جو ہے نا ایک صوفے پہ بیٹھے ہیں، بزدار صاحب سے مل رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ، میں عام آدمی ہوں اور میں اب تک 5-6 دفعہ بزدار صاحب کو مل چکا ہوں۔ کیا آپ مطمئن ہیں کارکردگی سے بزدار کی؟ الحمدللہ میں عمران خان کی حکومت سے 100% مطمئن ہوں۔ 2-4 چیزوں پہ کام ہونا چاہیے، 2-4 چیزیں ہیں، گھی، چینی، آٹا، ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے۔ خان صاحب کو، بزدار صاحب کو اس پہ ایک پیکج لانچ کرنا چاہیے۔ تو فائنلی آپ بتائیں کہ بزدار صاحب جو کل یا پرسوں آ رہے ہیں، تو کیا چیزیں اناؤنسمنٹ ہونے والی ہیں، کن چیزوں کی امید ہے؟ جی ایکسپیکٹیشن تو بہت زیادہ ہے، ہمارے اپنے ایجنڈے میں جہانپور ضلع پہلے نمبر پہ ہے، یونیورسٹی ہیں، اور خاص طور پہ سوئی گیس، یہ 3 ایشوز ہیں جو ہم وہاں پہ۔ تو انشاءاللہ ضرور راجہ صاحب آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا، لیکن عمران خان صاحب کو جو چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ بڑا ہی تنگ ہے، تو مہنگائی پر ایک پیکیج آنا چاہیے ضرور۔ اور جب بھی آپ کی مجھے لگتا ہے کہ کل پرسوں جب بزدار صاحب آتے ہیں تو آپ کی بات ضرور ہوگی، تو آپ ضرور یہ بات پہنچائیے گا۔ ضرور، بالکل یہ ہمارا رائٹ ہے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کو، کیونکہ میں خود اس میں سمجھنے کے وکٹم ہوں، تو ان چیزوں سے ہمیں صادر فرق پڑ رہا ہے، تو یہ ہونی چاہیے، ہم ضرور اپنی بات بھی کریں گے ہمارے